بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ اسلام آباد میں جاری ایران امریکہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اپنے وفد کے ساتھ آج صبح 7:06 پر پاکستان سے واپس امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ مذاکرات کیوں ٹوٹے، وہ کون سے دو اہم ایشوز ہیں جن پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا؟ امریکہ پر پاگل پن سوار ہے اور وہ دھوس دھاندلی اور زبردستی آبنائے ہرمز بھی کھلوانا چاہتا ہے اور ایران کو ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی میں لینا چاہتا ہے، لیکن ایران ڈٹ گیا ہے اور اس نے امریکہ کے جو مطالبات ہیں وہ ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ انتہائی دھماکہ خیز ہو گئی ہے اور جو جنگ ہے وہ کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، اور جو 15 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا وہ ایک دھوس دھاندلی کے چکر میں امریکہ نے خود ہی ختم کر دیا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ پہلے دن سے سیریس نہیں تھا، یہ ایک ٹریپ تھا جو ایران کے لیے بچھایا گیا، لیکن ایران اس ٹریپ میں نہیں آیا۔ ایران کی جو قیادت اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اس کی سلامتی کے ساتھ واپس ایران پہنچنا اور پھر وہاں اپنے محفوظ ٹھکانوں تک جانا اب ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ جو امریکی اور اسرائیلی جو سیٹلائٹس ہیں اور جو ان کا سسٹم ہے، انٹیلیجنس سسٹم، وہ ان کو مسلسل ٹریک کرے گا اور پھر نشانہ بنا کر ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے وہ گھناؤنا اور شیطانی منصوبہ جو ان مذاکرات کی آڑ میں ایک جال بچھایا گیا ہے، لیکن جو زندگی اور موت ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ ایران نے امن کی خاطر یہ رسک لیا کہ اپنی جو سرکردہ قیادت ہے اس کو محفوظ ٹھکانوں سے نکال کر سامنے لائے، مذاکرات میں حصہ لیا۔ 21 گھنٹے تک یہ مذاکرات جاری رہے، لیکن آخر جو امریکی رویہ تھا پاگل پن سوار ہے دنیا پر اپنی سپرمیسی مسلط رکھنے کا ڈونلڈ ٹرمپ پر، اور جو امریکی نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، ان کے بارے میں تاثر تھا کہ شاید وہ صلح جو ہوں گے، لیکن انہوں نے بھی اسی رویے کا، اسی فرعونیت کا مظاہرہ کیا جو ٹرمپ کر رہے ہیں۔ اس لیے اب یہ صاف نظر آ گیا ہے کہ جو پوری موجودہ ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، امارات کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اور اس جنگ میں اب عربوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک خوفناک اور خون ریز تصادم آبنائے ہرمز میں ہوتا ہوا اب نظر آ رہا ہے۔ ان مذاکرات کی آڑ میں کل پہلی بار 2 امریکی ڈسٹرائر میزائل بردار جنگی جہاز آبنائے ہرمز میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے خلیج فارس میں پہنچ کر سمجھ لیں کہ اس 40 روزہ جنگ میں پہلی بار ایران نے جو ناکہ بندی لگائی ہوئی تھی اس کو توڑا۔ امن مذاکرات کی آڑ میں ایک فوجی پیش قدمی کی گئی، ایک جنگی پیش قدمی کی گئی، یہ بھی مذاکرات کی روح کے خلاف تھا، کیونکہ جب جنگ بندی ہوئی ہے تو دونوں فریق پابند ہیں کہ وہ اپنے اپنے مقام پر رہیں، کوئی فریق اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے جنگ بندی کی آڑ میں۔ یہ ساری تفصیل ہم لے کر آئے ہیں، خاص طور پر وہ 2 اہم نکات جن پر یہ معاملہ خراب ہوا، ختم ہوا۔ کیا غیر منطقی یا دھوس دھاندلی والے امریکی مطالبات تھے جن کو ایران نے ماننے سے انکار کر دیا، اس کی پوری تفصیل دیں گے، اور پھر یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب آنے والے منصوبے کیا ہیں۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ آپ کے لیے ایکسکلوسیو تازہ ترین خبریں لے کر آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ہی نے رات آپ کو خبر دی تھی
کہ 6 نکات پر اتفاق ہو گیا ہے اور 4 پر پھڈا پڑا ہوا ہے، اور ان 4 میں سے جو 2 ہیں جو آخر میں سامنے آئے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ مذاکرات ٹوٹے، ان کی ابھی ہم آپ کو تفصیل دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جو ہمارے دوست ہیں انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ اس طرح تعاون کریں گے، چراغ سے چراغ جلائیں گے، تو یہ جو مین اسٹریم میڈیا کے پھیلائے ہوئے مایوسی، نا امیدی اور خوف کے اندھیرے ہیں ان کو ہم مل جل کر دور کر سکتے ہیں۔ ناظرین، 2 اہم پوائنٹ ہیں جن پر یہ مذاکرات ٹوٹے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ امریکہ نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ ایران جو ہے وہ یورینیم کی انریچمنٹ کا خواب و خیال ہی چھوڑ دے، جتنی بھی انریچڈ یورینیم ہے 450 کلو گرام ہے یا زیادہ ہے جو 60% تک انریچ ہے، وہ امریکہ کے حوالے کر دی جائے، جس پر ایران نے صاف انکار کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ یورینیم افزودہ کرنے کے پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودہ کرنے کے اپنے حق کو نہیں چھوڑے گا، اور یہ جو سستی توانائی ہے وہ حاصل کر کے رہے گا، بجلی پیدا کرے گا، اور دیگر مقاصد کے لیے بھی اس یورینیم کی انریچمنٹ کو استعمال کرے گا پرامن مقاصد کے لیے۔ اور جو 60% انریچ یورینیم کا ذخیرہ ایران کے پاس موجود ہے 450 کلو گرام، ایران کا موقف ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے پیشکش کی کہ اگر امریکہ کو اطمینان نہیں ہے تو ہم اس 450 کلو گرام انریچ یورینیم پر جو عالمی نگرانی ہے وہ قبول کر سکتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے یہاں تک سمجھ لیں کہ ایک نرمی دکھائی کہ ہم کسی تیسرے ملک میں اس کا ایک حصہ رکھوا سکتے ہیں، لیکن امریکہ نہیں مانا، کیونکہ وہ طے کر کے آئے تھے کہ ہم نے یہ مذاکرات ناکام ہی کرنے ہیں اور کچھ ایسا کرنا ہے اس خطے میں کہ جس کے بعد دنیا میں ہماری ایک خوف و ہراس پھیل جائے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ امریکیوں نے بالواسطہ طور پر ایران پر ایٹمی حملے تک کی دھمکی دی ہے، لیکن ایران اس کے باوجود بھی غلامی قبول کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ دوسرا ایشو جس پر ناظرین اختلاف پیدا ہوا اور اختلاف رائے برقرار ہے وہ آبنائے ہرمز کی ملکیت کا دعویٰ ہے۔ عالمی جو قوانین ہیں اس کے تحت جو آبنائے ہرمز کا ایک حصہ ہے وہ ایرانی سمندر ہے، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ عمانی سمندر ہے۔ یہاں پر انٹرنیشنل واٹرز یعنی بین الاقوامی سمندری حدود موجود ہی نہیں ہے۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ جب جہاز ہماری سمندری حدود سے گزریں گے تو ہم ان سے ٹول ٹیکس لیں گے۔ امریکہ نے یہ حق نہیں مانا، جس کی وجہ سے اس معاملے پر بھی 100% سمجھ لیں کہ اختلاف ہے دونوں فریقوں کے درمیان۔ یہ جو 2 بنیادی ایشو ہیں، جب ان پر ہی اتفاق نہیں ہو سکا تو پھر باقی جو 2 ایشوز تھے جن پر عدم اتفاق تھا وہ پھر زیر غور ہی نہیں آئے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور انتہائی رعونت کے ساتھ، انتہائی غرور کے ساتھ جو صدر JD وینس ہیں، نائب امریکی صدر، وہ ان مذاکرات کو ختم کر کے آج صبح سویرے 7:06 پر پاکستان سے واپس امریکہ روانہ ہو گئے۔ ایرانی وفد ابھی تک پاکستان میں ہی ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ جس طرح کی امریکہ کی طرف سے مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں، ایران کی جو فوجی قوت ہے اس پر روک لگائی جا رہی ہے، ایران پر جو اقتصادی پابندیاں ہیں ان کے فوری خاتمے کا وعدہ نہیں کیا جا رہا، ایک لمبی ڈیٹ دی جا رہی ہے کہ جناب مرحلہ وار ختم کی جائیں گی، یعنی امریکہ پھر کسی بھی وقت ان مرحلہ وار پابندیاں اٹھانے سے مکر جاتا ہے جو اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ اور امریکہ کی طرف سے جو ہم نے ضمانتیں مانگی ہیں، امریکہ ضمانت دینے پر بھی تیار نہیں ہے کہ وہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ اس لیے ان مذاکرات میں امریکہ کی طرف سے جو تعاون ہے، حقیقی تعاون، وہ نظر نہیں آیا۔ ان کی نیت میں فتور ہے، وہ زور اور زبردستی اور دھونس دھاندلی کے ذریعے آبنائے ہرمز کو کھلوانا چاہتے ہیں، تو ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیں۔ اس طرح ناظرین یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب نہیں ہو سکے، بڑی افسوسناک خبر ہے۔ اس کے نتیجے میں جنگ دوبارہ بھڑکے گی اور اس کے نتیجے میں مزید خون خرابہ ہوگا۔ جو آئل اور تیل کی
آئل اور پانی کی تنصیبات ہیں دونوں ممالک کی، ایران کی اور عرب ممالک کی اور اسرائیل کی، وہ تباہ ہوں گی اور بہت بڑے پیمانے پر خون ریزی ہوگی۔ اس دوران اگر امریکہ نے فوجی طاقت کے ذریعے آبنۂ ہرمز کو کھلوانے کی کوشش کی تو پھر ایسی خوفناک تباہی پھیلے گی، اتنا بڑا جانی نقصان ہوگا دونوں طرف کے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ تاہم اس وقت تک کی تازہ ترین یہی ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں آبنۂ ہرمز کے جو حقوق ہیں ان کے مسئلے پر، اور ایٹمی پروگرام کا جو حق ہے ایران کا اس سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ایشو پر۔ یہ جو دو مین ایشوز تھے اس پر ایران نے سرنڈر کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔